دونوں حملوں میں مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ راہ ملوث ہے۔ 2 دن میں پاکستان آرمی کے اوپر، پاکستان ایئر فورس کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں۔ ایک سائڈ پہ گوادر میں اور دوسری سائڈ پنجاب میں میاں والی میں ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ جہاں یہ حملے ملک دشمن عناصر زمین پر کر رہے تھے، وہیں دوسری جانب انڈین میڈیا نے فوری حرکت میں آ کر تصاویر دکھا کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایئر بیس پر ایئر فورس کا بہت نقصان پہنچاؤ اور پاکستان کو ہونے والے اس نقصان پر خوب خوشیاں تک منائی۔ تحریک جہاد پاکستان نے پاکستان ایئر فورس ٹریننگ بیس میاں والی پر حملے کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں دنیا کے نمبر 1 ادارے ہیں اور پوری بہترین طریقے سے پاکستان کا محفظ، پاکستان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے، گزشتہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں آپ کہہ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان میں تابڑ توڑ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں اکثر جو لاس آف لائف ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے۔ نہ صرف یہ کہ سرکاری اہلکاروں کے اوپر، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے ہو رہے ہیں، بلکہ سویلینز کے اوپر بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ تھا کہ بھائی جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں، اس میں افغانستان کا آپ کو لگتا ہے کوئی رول ہے؟ انڈیا کا کوئی رول ہے؟ کسی کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں، ہماری میڈیا آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں انڈیا نے کروا دیا، انڈیا نے کروا دیا۔ اس کے بعد ہمارے 14 جوان کل شہید ہو گئے۔ ہماری حالت اس وقت یہ ہے، انٹرنل سیکورٹی کی بدترین صورتحال ہے، ہم پر دشمن حملہ آور ہیں۔ کسی انڈیا نے نہیں کروایا، یہ اندر سے ہی ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی اس طرح کی سچویشن پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، یہ کشمیر کا ایشو چھیڑ دیتے ہیں، یہ بارڈر لائن پہ ایشو چھیڑ دیتے ہیں۔ کس لیے چھیڑتے ہیں؟ کہ آپ اور مجھے اس خوف و ہراس میں رکھیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں ملک دشمن عناصر کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور قوم کو ان کا اصلی چہرہ بھی اب نظر آنے لگا ہے۔ دہشت گردی کے ان دونوں واقعات اور جو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی ہے را، اس کے ملوث ہونے کے شواہد، اور پھر ان پر بھارتی میڈیا کی خوشی اور ایک باقاعدہ پلانٹڈ ٹرانسمیشن بہت سے سوالات کو جنم دیتی۔ اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور پاکستان اس وقت کیوں ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں ہے۔ ہماری فورسز، ہمارے شہر، ہمارے صوبے، ہماری سرحدیں کیوں پاکستان کے دشمن ہم پہ حملہ آور ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ISPR کے ترجمان آئیں، وہ آ کے ساری صورتحال سے آگاہ کریں، پریس کانفرنس کریں، سوالوں کے جواب لیں، بتائیں کہ یہ کہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے ماضی میں بتایا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ کس سے رابطے میں تھے، کس سے ہدایات لے رہے تھے، ان کی پیچھے ٹریل کیا ہے، وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس میں بتائیں اور میڈیا کو بتائیں، اعتماد میں لیں، وہ پریس کانفرنس لائیو جائے اور پتہ چلے کہ ہم پہ حملہ آور کون ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی اس طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں، حیرت کی بات ہے، آپ نے ذرا نوٹ رکھنا ہے، وہ ان طیاروں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بھئی وہاں پہ 70 طیارے کھڑے ہوئے ہیں، ایف پیز جو ہیں، آپ نے 3 کو تباہ کیا، آپ 6 کو کر لیں، چلیں آپ 12 کو کر لیں، چن کے کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ طیارے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کوئی خاص ٹارگٹ دے کے بھیجا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کمیونیکیشن والا طیارہ جو ہوتا ہے، چونکہ اس میں سسٹمز بڑے قیمتی لگے ہوتے ہیں، تو آج کل ہمارے پاس یہ قیمتی سسٹم جو ہیں وہ چین ہمارا بھائی ہے، ان کی طرف سے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سسٹمز ہم لے رہے ہیں، ظاہر پوری دنیا نے تو ہمیں دینے نہیں ہیں۔ جو میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ ایک کاورڈلی اٹیک ہے، یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے۔ میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 8 یا 9 دہشت گرد، ملیٹنٹ فائٹر، واٹ ایور یو مے کال دم، اگر ایک ملٹری ایئر فورس بیس کے اوپر جو آرم ٹو ٹیتھ ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس کو بزدلانہ حملہ آپ کس طرح سے کہیں گے؟ یہ تو خاصا اٹاسٹس، ڈینجرس قسم کا اٹیک ہے۔ میاں والی کے ایئر بیس کے اوپر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اسے آپ آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے۔ جب بھی یہ حملے ہوئے ہیں، ان کے حملوں کی رپورٹنگ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں تو خیر سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن پاکستان کے اخبارات میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہر دفعہ جب یہ حملہ ہوا ہے تو ہندوستان کے 1 نہیں 2 نہیں درجنوں اخبارات نے ان حملوں کو بہت ہی نمایاں طریقے سے پبلش کیا ہے۔ یہ تحریک جہاد پاکستان کون سی جماعت ہے، یہ کب بنی اور اس کو بنانے والے کون ہیں، اور ساتھ ہی اس حملے کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک یہ لڑائی جاری رہی اور میاں والی کے
एयर फोर्स ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई और सोशल मीडिया तो इन खबरों से भर गया। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं और तहरीके जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये कब बनी? तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीके जिहाद पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है कि ये एक जमात बनाई गई है और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी है वो इस तरीके से पेश की जाती है कि पाकिस्तान में जो शरीयत का निफाज है वो वैसे मुमकिन नहीं है, ये पता चल चुका है, तो अब इसको जिहाद के जरिए ही नाफिज किया जा सकता है। इस तहरीक के हवाले से ऐसे जर्नलिस्ट जो कि वहां से रिपोर्ट करते हैं उन इलाकों से और जो कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हमलावर होते हैं उनका भी राब्ता रहता है जर्नलिस्टों से, सहाफियों से, वो अपने पैगामात भी भेजते रहते हैं। तो तहरीके जिहाद पाकिस्तान का पहला पैगाम कब आया था, कौन से जर्नलिस्ट तक पहुंचा था? उस बंदे ने जो है अपना नाम मोहम्मद कासिम बताया था और फिर उसने कहा कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान के नाम से तंजीम की बुनियाद रखी गई है, लेकिन इस तंजीम के बारे में जो है कोई तफसील डिटेल जो है वो उसने नहीं बताई थी। मोबाइल मैसेजेस सहाफियों को कुछ इस तरीके से मौसूल होते रहे। टीजेपी तहरीके जिहाद पाकिस्तान मिलिट्री पर कई हमले कर चुकी है, उसमें बड़ी तादाद में फौजी जवान भी अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता होगा अभी पाकिस्तान के मियांवाली पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस पे हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान के 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि 3 आतंकवादी आए थे, वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहे हैं कि 9 आतंकवादी आए थे। आपको बता दें वहीं कुछ दोगले पाकिस्तानी मीडिया के एंकर यह भी कह रहे हैं कि हमला भारतीय रॉ ने करवाया और मोदी जी के कहने पे करवाया। वहीं दूसरी तरफ हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तान नाम के एक संगठन ने लिया है। उसने बताया कि यह हमला मैंने पहली बार नहीं किया, यह कई बार कर चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पाकिस्तान में हर जगह एक आतंकी संगठन जरूर मिलेगा। जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा यह कहती है कि इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी आतंकी ही पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान। आपने देखा ही वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।